جی السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج ہے جی جون کی 10 2023 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ اچھا یہ ایک خاص قسم کی پوسٹ ہوتی ہے جو ہر کچھ مہینوں بعد یا کچھ ہفتوں بعد کوئی نہ کوئی بندہ فیس بک پہ پوسٹ کرتا ہے یا فارورڈ کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی بڑا ظلم کرتے ہیں مسلمان، یہ جو ہم کے ایف سی کھاتے ہیں، تو ہم یہ جو ٹم ہارٹنس کی کافی پیتے ہیں، یا ہم کوئی اور یہ جو ہمارے ہارڈیز ہے یا کوئی اور میکڈونلڈ جو جو چیند مسلمانوں کی نہیں ہیں، جس کی بھی ہیں، کافروں کی ہیں، یہودیوں کی ہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہے جی، مسلمان یہ نہ کریں تو اسرائیل اس سے برباد ہو جائے گا۔ ہم کیوں، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کیا کر رہا ہے فلسطین میں، اور آپ جو ہے یہاں بیٹھ کے جو ہے کے ایف سی کے مزے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ہر کچھ دیر بعد یہ پوسٹ میری نظر سے گزرتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی کسی نے فیس بک پہ اس کو پوسٹ کیا تھا۔ اب بندہ ان سے سب سے پہلے یہ پوچھے کہ جہاں آپ نے پوسٹ کی ہے یہ والی پوسٹ کے ایف سی کی، یہ آپ نے کہاں پوسٹ کی ہے؟ یہ آپ نے فیس بک پہ پوسٹ کی ہے، تو فیس بک کس کا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ چلیں فیس بک کو چھوڑیں، آپ نے جو موبائل فون یوز کیا ہے، آئی فون یوز کیا ہوگا، کوئی سیمسنگ یوز کیا ہوگا، کوئی ہواوے یوز کیا ہوگا، وہ مسلمانوں کا ہے کیا؟ وہ طارق جمیل صاحب کی کمپنی ہے کوئی جس نے وہ موبائل بنایا ہے؟ وہ موبائل بھی انہیں کا ہی ہے۔ چلیں وہ بھی چھوڑ دیں آپ، جو آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں یہ پوسٹ کرنے کے لیے، وہ کس کا ہے؟ وہ امریکنس کا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم مسلمانوں کو یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ چلے وہ بھی چھوڑیں، کمپیوٹر ہے مثلا، ٹیبلٹس ہیں، اور جو بھی چیزیں، جو بھی ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں، آپ گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، یہ سب ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ جہازوں پہ سفر کر رہے ہیں آپ، یہ کس کی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ طارق جوہری کی تو نہیں ہے، طارق جمیل کی بھی نہیں ہے، طارق القادری کی بھی نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی گورے کی، کسی نہ کسی کالے کی، کسی نہ کسی پھینے کی، ان کی ٹیکنالوجیز ہیں۔ ٹھیک، تو ہمارا مسلمانوں کا آج کل کا پرابلم یہ ہے، ہم آسان جو راستے ہیں نا، ان کو پروموٹ کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے 4 نمازیں پڑھ لی ہیں، بس یہ ہمارا اسلام پورا ہو گیا، بس یہی ہمارا اسلام ہے۔ اور ظلم کو روکنا یا کسی کے خلاف کوئی بات کرنا، سچ کی بات کرنا، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو اب تک کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا۔ کیا کیا آپ نے کشمیر کے بارے میں آج تک؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ کی آرمی ہے پاکستان کی اتنی بڑی، آپ نے کشمیر آزاد کروا لی ہے؟ کتنے بندے مر گئے ہوں گے، کتنی خواتین وہاں پہ ذلیل ہو گئی ہوں گی؟ کیا کیا آپ نے پیلسٹائن کے لیے کیا کیا؟ سیریا کے لیے کیا کیا آپ نے؟ یہاں بیٹھ کے برگر نہ کھانے سے یا 4 نمازیں پڑھنے سے، حج روزے کرنے سے یہ کام نہیں ہونے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کام کرنے والے ہیں۔ ہمارا پرابلم وہی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہم آسان کاموں کے مسلمان ہیں، جو بالکل آسان بے ضرر کام ہے نا، جن کا اللہ کی مرضی ہے کہ فائدہ ہو یا نہ ہو، ہم وہ کام کرنے میں بڑے خوش رہتے ہیں کہ بھائی کچھ اسٹرگل نہ کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات نہ کرنی پڑے، کوئی ہاتھ سے زور نہ لگانا پڑے، بس یہ جو ہے گھر بیٹھ کے بس نمازیں پڑھ کے ہم شاید صرف نمازوں سے شاید کشمیر آزاد ہو جائے، شاید نمازوں سے کوئی سیریا آزاد ہو جائے، نمازوں سے کوئی پیلسٹائن آزاد ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ آسان طریقے کر کے نا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑے ہم کو پھننے کا مسلمان ہے، اور بس کے ایف سی نہ کھا کے پتہ نہیں اسرائیل بند ہو جائے گا شاید، یا ہم اگر میکڈونلڈ کے 4 برگر نہیں کھائیں گے تو پتہ نہیں امریکہ کو وہاں پہ کوئی بربادی آ جائے گی۔ انہیں کچھ نہیں ہونے والا آپ کے ان کاموں سے۔ تو مطلب یہ اگر ہوتا اس طرح تو یہ سارے کام ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں، جتنے ظلم ہو رہے ہیں دنیا میں۔ مسلمان تو ہر جگہ پھینڈا کھا رہے ہیں، کوئی ایسی میں جگہ نہیں ہے جہاں مسلمان پھینڈا نہیں کھا رہا، تو سارے کام ٹھیک نہ ہو جاتے آپ کی نمازوں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ آسان کاموں سے کچھ نہیں ہونا۔ وہ جو دیکھ لیں پیلسٹائن میں بھی آپ کو چتر پڑے ہیں، ٹھیک ٹھاک دبا کے چتر پڑے ہیں، اسرائیل آپ کو چتر مارتا ہے، آپ پڑے ہیں، آپ پھیلاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ نہ کھائیں کے ایف سی، نہ کھائیں میکڈونلڈ، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ان باتوں سے باہر نکل آئیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، آسان چیزیں، آسان کام کر کے کچھ نہ ہو، بس یہ ہمارا اللہ تعالیٰ اسی سے خوش ہو جائیں کہ ہم نے کے ایف سی نہیں کھایا۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ برگر نہ کھا کے کوئی ایک ادا کوئی جو ان کا جو شیک ہے وہ نہ پی کے، یا کون نہ کھا کے جو میکڈونلڈ کی، کیا بربادی کر لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ کام وہ کریں جو کرنے والے ہیں، جس کا کوئی فائدہ بھی ہو کسی کو۔ یہ گھر بیٹھ کے نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے اور کے ایف سی نہ کھانے سے، اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو شاید فائدہ ہو جائے انڈیویجولی، اسلام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی نمازوں سے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور نہ یہ اب کے ایف سی نہ کھانے سے، اور یہ جو ہے میکڈونلڈ نہ کھانے سے۔ خود سوچیں ایک لمحے کے لیے، پتہ نہیں یہ بات میری ٹھیک ہے کہ نہیں، شاید غلط بھی ہو، اگر غلط ہوئی تو کوئی مجھے اس کو بتا دے، کہ جتنے بھی عذاب آئے ہیں دنیا میں، اب تو خیر نہیں آ رہے، جب آئے تھے
تو کیا ایسا بھی کوئی عذاب آیا ہے جو نمازیں نہ پڑھنے سے آیا ہو، جو روزے نہ رکھنے سے آیا ہو، جو حج نہ کرنے سے آیا ہو، کہ یہ قوم حج نہیں کر رہی، اس پہ عذاب آ گیا؟ کوئی قوم جو ہے نمازیں نہیں پڑھ رہی، اس پہ عذاب آ جائے؟ جو قوم روزے نہیں رکھ رہی پورے، اس پہ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا کوئی عذاب ہے جو حقوق اللہ کی وجہ سے نہ آیا ہو؟ میرا نہیں خیال، مجھے نہیں یاد پڑتا ایسا کوئی عذاب ہو، لیکن ظاہر ہے ہمارا نالج کیا ہے، اگر ہے تو بتا دیں کہ جی فلاں فلاں کوئی قوم تھی جس کی نمازیں پوری نہیں تھیں، اللہ نے اس پہ عذاب ڈال دیا نہیں۔ عذاب جو ہیں وہ حقوق اللہ پہ ہی آنے ہیں، انصاف نہ کرنے سے، ظلم نہ کرنے سے عذاب آنے ہیں۔ تو عنقریب پاکستان پہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ نے خیر وہ اب اصل جو عذاب تھے وہ ختم کر دیے ہیں، جو اللہ نے کہا کہ ابھی عذاب نہیں آئیں گے، وہ جو معجزے والے عذاب ہوتے تھے، لیکن جو سائنٹیفک عذاب ہیں جو اللہ نے اسی دنیا میں کریٹ کرنے ہیں وہ تو آ سکتے ہیں نا۔ آپ کی اکانومی برباد ہو جائے گی، آپ کے ملک پہ قبضہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، آپ میں تفرقہ پڑ جائے گا، یہ تو آ سکتے ہیں نا۔ تو آپ یہ تیار رہیں، جو ہمارے حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں جو لوگ تھوڑے ریلیجس ہیں، یا جو جن کے تھوڑے سے اس طرح کے ریلیشنز ہیں، کانٹیکٹس ہیں، کہ جتنا ہم یہاں پہ ہم نے یہ جو انی مائی بھی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پاکستان میں آج کل، تو کم قریب ہی ہے، آپ کو نمازیں وغیرہ نہیں بچائیں گی، آپ کے اعمال ہی بچانے ہیں، آپ نے جو آپ نے کی ہیں۔ تو لیکن اگر کوئی ہے ایسا عذاب جو حقوق اللہ نہ پورے کرنے سے آیا تو وہ ضرور بتائیے گا۔ اچھا، آج کل ایک بڑا چل رہا ہے کہ جی، ایک میں ڈاکٹر موہت کا ایک دیکھ رہا تھا ویلاگ، بڑی اچھی ٹرم یوز کی، گیرزن مینٹالٹی۔ وہ ہوتا ہے نا، جیسے آج کل دیکھیں آپ کو جی، وہ آرمی کے خلاف کچھ نہیں کہنا، وہ آرمی جو ہے وہ ہماری ہولی کاؤ ہے، ہماری کوئی مذہبی گائے ہے، کہ اس کے خلاف کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو ڈالا پکڑ کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو رہا ہے، وہ ڈالا تو آ جاتا ہے گھر پہ، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیوں ہے ایسے؟ مطلب آرمی کیا کوئی اللہ نے کوئی اسپیشل فورس، کوئی فرشتوں کی فورس اللہ نے کریٹ کی ہوئی ہے ہمارے لیے، کہ جی یہ کوئی اونٹنی ہے، وہ کیا وہ ایک تھا واقعہ، کس کی اونٹنی کا واقعہ، کسی کو پتا ہو تو بتائیے گا چیٹ پہ، کیا وہ ہے یہ؟ مطلب کوئی یہ اسپیشل، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اسپیشل فورس ہے جس کو کوئی اسپیشل پریولیجز ہیں؟ دنیا میں آرمی ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، یہاں پہ بھی US میں ایسے ہی ہے، تنقید ہوتی ہے۔ عراق وار پہ جب فیل ہوا ہے تو اس پہ کتنی تنقید ہوئی ہے، تو تم نے کیا کیا ہے؟ تو یہ پاکستان میں پتہ نہیں کہاں سے، کب سے ہم نے یہ وہ چلا لیا ہے۔ تو یہ جو مینٹالٹی ہے نا، کہ آرمی کو ایز اے ہولی کاؤ ٹریٹ کرنا ہے، یہ کوئی اسپیشل ایک لوگ ہیں جن پہ کوئی لا وغیرہ، کوئی تنقید ان پہ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، ناجائز تنقید یا کوئی بکواس بازی کرنا وہ تو زیادتی ہے، وہ تو کسی کے ساتھ ہی زیادتی ہے، اتنا کسی کا مذاق اڑانا، کوئی ظاہر ہے ایک یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آرمی جو ہے وہ جانے دیتی ہے، وہ تو درست ہے، وہ تو ہر آرمی دیتی ہے دنیا کی۔ امریکن آرمی جانے نہیں دیتی، ان کے بندے نہیں مرتے، سارے مرتے ہیں، انڈیا کے مرتے ہیں، چائنا کے مرتے ہیں، سب کے بندے، جو جنگ ہوگی تو بندے مریں گے، تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک قربانی تو دے رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی اسپیشل کوئی، مطلب کوئی آپ پہ کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، تنقید ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، بےزتی کرنا، کوئی انسلٹ کرنا وہ مقصد نہیں ہوتا، اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہوں کہ جی یہ ایسے ہے تو ویسے ہے، وہ تو بہرحال وہ تو ہیومن، کوئی بھی ایسی جو ہیومن لیول پہ جاتی ہے۔ لیکن یہی وہ ہے آپ کی گیرزن مینٹالٹی، کہ جس پہ ہم نے ان کو ایک خاص قبیلے کو ہم نے کوئی اسپیشل، ہم نے کو رائٹس دے دی ہیں جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ عام لوگ ہیں جو عوام سے ہی بنتے ہیں، عوام کے ٹیکس سے ہی چلتے ہیں، اور دنیا میں ایسے ہوتا ہے، کوئی جو پاکستانی قوم ہے وہ کسی ان پہ احسان نہیں کر رہی، نہ آرمی احسان کر رہی ہے، ایک جاب ملی ہے وہ آپ کو سیکیورٹی کی، انٹرنیشنل سیکیورٹی ہے، باہر سے سیکیورٹی ہے، اندر سے سیکیورٹی ہے، تو آپ اس کو پورا ادا کریں تو ختم بات ہوگی، پیسے مل رہے ہیں، آپ کو سیلری مل رہی ہے جو آپ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ گیرزن مینٹالٹی ڈاکٹر موہت کے بقول یہی ہے کہ ہم نے ان کو ایز اے ہولی کاؤ کسی وجہ سے، آج کل خاص طور آج کل گھر بات کریں نا آپ تو گھر والے کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں کہنا، وہ نہیں، تمہارے وہ آ جائیں گے پکڑ لیں گے، تو میں کہ یار، آپ ظلم کے خلاف نہیں بول رہے، یعنی کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے، جس کے خلاف ہو رہا ہے اس کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں نہیں نہیں، تم نے نہیں کرنا، تو یہ پھر، اور آپ کہتے ہیں کہ جی KFC نہ کھاؤ۔ یار تھوڑا سا تو سٹینڈ ہونا چاہیے نا، اگر آپ کی 24 کروڑ آبادی ہے، 6-7 لاکھ فوج ہے، تو 24 کروڑ آبادی بھی تو ہے نا، تو تھوڑا بہت تو اب اتنی تو کرج لے کے آئیں
ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گنے لے کے باہر نکلیں، جا کے فائر مارنا شروع کر دیں اور جنگ شروع کر دیں، وہ تو پھر غلط ہی ہوگا، وہ تو پھر اللیگل بھی ہوگا، ہر لیول پہ غلط بھی ہوگا اور بےہودگی بھی ہوگی، وہ بات نہیں ہو رہی۔ آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں جو بھی آپ کو رائٹس ملے ہیں، وہ رائٹس تو اپنے کرنے ہیں نا ایکسرسائز، جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں، یہاں پہ کسی کوئی بندہ کسی کو بھی کچھ کہہ سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولے گا تو ظاہر پر آپ کے کنڈمٹ آ جائے گی کہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے تو میری انسلٹ ہوئی ہے، تو وہ سارا کچھ۔ لیکن ایک آپ غلط کام کریں گے تو کوئی آپ کو تنقید بھی نہ کرے، یہ عجیب پاکستان نے اس سے ہمیں یہی پاکستان کو اسی چیز نے روکا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو کہ جی جج کو کچھ نہیں کہنا جی، یہ جو اب وہ آج کل آ رہا ہے کہ سیاستدان کو بھی کچھ نہیں کہنا، وہ بلاول پہ نہیں تھا کسی نے کہا تھا، اس پہ کنڈمٹ ہو گیا تھا کہ جی بلاول کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ یار یہ پتہ نہیں کون سا ملک ہے یہ کہ آپ انڈیویجولس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اسپیشل، ہمیں کوئی پریولیج ملی ہوئی ہے کہ ہم کوئی پتہ نہیں کوئی خاص لوگ ہیں۔ تو یہ آج کل آرمی کا بھی یہی ہے کہ ہم کو پتہ نہیں کون سا ہمارا قبیلہ ہے، ہمیں اللہ نے کوئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی سائن کر کے دیے میں کہ جی پاکستان کی آرمی جو ہے نا یہ فرشتوں کی ٹیم ہے، ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ بھائی ان کو بھی وہی کچھ کہنا جو سب کرتے ہیں، ایک دائرے میں رہ کے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے، جھوٹ نہ بولنے آپ، جو جو لوگ بکواس کرتے ہیں وہ بکواس نہ کریں، ایک پراپر طریقے سے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، وہ کوئی بولے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا واقعہ تھا ابلیس کا، جس نے کہا تھا کہ آیت الکرسی جو ہے اسے سنائی، تو حضور پاک آئے، انہوں نے کہا کہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ کہتا ہے آیت الکرسی کے بارے میں بتا کے گیا ہے۔ تو حضور پاک کہا ہاں ہے تو ابلیس، لیکن بات وہ ٹھیک کر کے گیا ہے۔ تو ٹھیک بات کوئی بھی کرے، ٹھیک ہے نا، بات آسان راستے تلاش کرنا کہ جی کے ایف سی نہ کھائیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میکڈونلڈ نہ کھائیں، بس اب اپنی نمازیں پوری کریں، آپ اپنے روزے پورے کریں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انصاف، ظلم کے خلاف آپ نے بولنا ہے، اٹھنا ہے، جتنی آپ کی اوقات ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کوئی کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈنڈے پکڑ کے باہر نکلیں آپ، ہر بندے کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن جو جتنا ہو سکتا ہے آپ ٹرائی تو کریں۔ اس طرح جو 24 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہ جیسے کھسی بکرے نہیں ہوتے، اتنی عوام ہے لیکن کوئی اتنی ڈرپوک عوام میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ بھائی، لیکن یہ ہے کہ کے ایف سی نہیں کھانا۔ یہاں پہ ایسا ہوتا نا گھر، تو اب تک انی پڑ چکی ہوتی۔ یو ایس میں اگر ایسی آرمی ہوتی جو یہ کام کرتی تو اس وقت آرمی سیٹ ہو چکی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جب آپ ٹیکس سے کوئی چیز چلاتے ہیں تو اس چیز کو یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ آگے سے ظلم کر سکے، کیونکہ آپ کے پیسے سے چل رہے ہیں وہ۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں ایسے ہوتا ہے، دنیا کی ہر آرمی ٹیکس سے ہی چلتی ہے جیسے پاکستان میں چلتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے نا، یہ آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں ہم کون ہیں، ہمیں کوئی ایسی اسپیشل، ہمیں کوئی رائٹس ملے ہوئے ہیں، کوئی رائٹس نہیں ملے ہوئے۔ تو یہ کے ایف سی شی ایف سی جو ہے نا، یہ ان چیزوں سے باہر نکلیں کہ جی کے ایف سی نہ کھاؤ تو ٹم ہارٹن کی کافی نہ پیو، وہ یہودیوں کی ہے، تو میکڈونلڈ جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے، وہ نہ کھاؤ۔ یہ باتیں چھوڑ دیں، آسان راستے نکالنا چھوڑ دیں، بس نمازیں پوری کرو، لیکن اب کسی کا کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں ہے، ہم نے اس کے خلاف بات بھی نہیں کرنی۔ تو وہ کہاں گئی وہ مومن کی حدیث؟ وہ آپ کو جوک لگتا ہے جب آپ کو ایسی کوئی بات کرے، آپ کو بتائے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہی ہے، کیا پونگی ہمارا، نمازیں اس کی پوری نہیں ہے اور باتیں سنو اس کی، پھر آپ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے، اس کو مانیں۔ تو پلیز یہ کے ایف سی، میکڈونلڈ، یہ آپ کھائیں، جو کھا رہے ہیں ان کو کھانے دیں، جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے، لیکن یہ کوئی ٹیکنیک نہیں ہے دنیا میں، اسلام میں، جس سے کوئی اللہ نے کوئی ریکمینڈ کیا ہو کہ بھائی یہ کام نہ کرو تو یہ کام کرنے شروع کر دو تو وہاں پہ اسرائیل برباد ہو جائے گا۔ ایسے اسرائیل برباد نہیں ہوگا، اسرائیل کچھ کرنے سے برباد ہوگا۔ آپ نے اگر کشمیر آزاد کروانا ہے تو یہ جو کھسی بن گیا پورا پاکستان، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کیا آپ نے؟ 70 سال ہو گئے ہیں کشمیر کو، کیا کیا ہماری آرمی نے، کیا کیا ہماری عوام نے، کیا کیا ان جنرل پورے مسلمانوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا کہ جی کے ایف سی نہ کھاؤ بس، ٹھیک ہے، ایک اکانومی ہے، ہلکا پھلکا نقصان ہوگا، چلیں، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ یہ میکڈونلڈ کھائیں، آرام سے کھائیں، کے ایف سی بھی کھائیں، ایز لانگ ایز حلال ہے، میکڈونلڈ بھی کھائیں اگر حلال ہے تو، لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں، جتنی آپ کی اوقات ہے اپنی آواز ریز کریں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا اللہ حافظ ہے، پھر آپ کو چھتر پڑے ہیں۔ وہ جو ایک تھا محاورہ، ایک
کہاوت ہے یا کہانی ہے، جو کسی بادشاہ نے کہا کہ جی یہ پل ہے، اس پل کے اوپر سے جو بھی گزرے گا اس کو ایک چتر مارو پھر گزرے گا، پھر وہ اس کو جانے دو۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی، انہوں نے وہاں گارڈ بٹھا دیے، جو آتا تھا اس کو ایک چتر پڑتا تھا، پھر وہ گزرتا تھا۔ کافی ٹائم گزر گیا، پھر ایک دن وہ جن کو چتر پڑتے تھے وہی لوگ آئے بادشاہ کے دربار میں، کہتے بادشاہ سلامت، چتر تو ٹھیک ہے لیکن بندے بڑھا دیں، ہمارا ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے وہ آپ کی گیرزن مینٹالٹی، یہ ہے وہ کنویں کے مینڈک، کہ آپ پھر اسی مائنڈ سیٹ میں سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا ہے کہ بھئی آرمی کو کچھ نہیں کہنا، وہ یہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں، یہ کوئی اللہ کے کوئی منتخب کوئی نبی ہیں، پتہ نہیں کوئی پیغمبر ہیں، کوئی فرشتے ہیں، کیا ان کا کیا سٹیٹس ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے، غلامانہ مائنڈ سیٹ اور گیرزن مینٹالٹی، وہ بالکل یہی ہے۔ تو KFC کھائیں، کھل کے کھائیں، لیکن جو کام کرنے والے ہیں نا وہ کریں، یہ آسان راستے تلاش نہ کریں فرار کے، ٹھیک ہے نا۔ نمازیں ایکسٹرا پڑھنے سے کشمیر آزاد نہیں ہونا، روزے 30 کی جگہ 35 رکھنے سے کشمیر آزاد نہیں ہونا، حج کو بڑا اسپیشل کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہونا، نہ فلسطین آزاد ہونا ہے۔ وہ کام سے ہی ہونا ہے، وہ اسٹرگل سے ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ کو چتر پڑیں گے اور پڑھتے رہیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔